کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ. تو تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیے دعائیں پڑھ لیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا صالحا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقعد قوم الا حفتهم الملائکہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں کے پاس کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے ہم بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن رجب لکھتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنا. تو انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن میں غور و فکر کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے. یعنی ہم تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے عمل کر لے اور اس کے عمل کے ساتھ وہ مطمئن ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حقیقی نیکی بتا دی کہ نیکی جو ہے وہ کیسے ملے گی. یعنی حقیقی نیکی اور تقوی اس کے حصے میں آتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی جو حقیقت میں جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، یعنی ہر انسان کہتا ہے کہ میری اللہ سے محبت ہے اور اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے اسے اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گی. تو یہاں ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے، تو انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری محبوب ترین چیز کیا ہے. یعنی نیند بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو ہم نے اپنا وقت، اپنی نیند، اپنا جو ہے وہ کاموں میں سے، چیزوں میں سے کچھ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے. البرا جو ہے نا، نیکی کا معنی بہت وسعت والا ہوتا ہے. یعنی نیکی کو خیر کثیر کو بھی نیکی کہا جاتا ہے. جب انسان یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. اور برا کا مطلب جنت بھی کہا گیا ہے کہ تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو. تم متقی نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. تو انشاءاللہ محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ. محبوب چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. نمبر 2، اولاد کی اگر محبت میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مبتلا ہے، تو اس اولاد کو دین کے کام میں لگانا ہے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی اولاد کی نظر مانی تھی. تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کی بجائے اللہ کی خدمت کے لیے بھی وقف کرنا ہے. یعنی تھوڑا ٹائم نکال کے بچوں کو کہنا ہے کہ چلیں جہاں آپ دوسرے کام کرتے ہیں وہاں دین کی بھی تھوڑی سی خدمت ہونی چاہیے. اپنا آرام، نیند، سب کچھ اللہ کی خاطر یعنی خاطر قربان کرنا ہے. اب رمضان کے اندر تو اس کی بہت مثال ہے اور رمضان میں یہ ہم نے کام زیادہ کرنا ہے. رات کو قیام، نیند آ رہی ہوگی، روزہ کھولنا ہے، کمزوری فیل ہوگی، میں نہیں جا سکتی، مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن ہم نے آنا ہے، جانا ہے، تراویح کے ساتھ قیام کرنا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں اللہ ہمیں نیند پسند ہے. اب ہم لوگ طبیعت نہیں ٹھیک، نہیں دل کر رہا جانے کو، لیکن پھر بھی ہم تیرے دین کی خاطر جو ہے وہ نکل رہی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور اپنا سب کچھ قربان کرنا. صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک دوسرے سے وہ بڑھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اپنے غلام کو نا انہوں نے 3 درہم دے کے بازار بھیجا کہ جاؤ کپڑا لاؤ.
جب وہ لایا تو ان میں سے ایک جو کپڑا تھا، جو سوٹ تھا، وہ 2 درہم کا تھا، یعنی وہ بڑا اچھا تھا، اس کی کوالٹی اچھی تھی، خوبصورت تھا. تو آپ نے وہ جو 2 درہم والا تھا وہ اپنے غلام کو دے دیا، اور کہتے ہیں کہ تم نوجوان ہو، تم پہ زیادہ اچھا لگے گا. یعنی ان کو وہ پسند آیا اپنے لیے، تو اس آیت کو دیکھ کے انہوں نے فوری وہ اپنے غلام کو دے دیا، اپنے غلام کو دیا، اور خود جو تھا وہ 1 درہم والا لے لیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہے. تو انشاءاللہ ہم نے خیر میں سے وہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی کریں گے نا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. یعنی جو خیر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، میرے لیے آسانی ہو، میرے لیے مشکلات حل ہو جائیں، میرے لیے راستے آسان ہو جائیں، تو دوسروں کے لیے بھی ہم نے آسانی پیدا کرنے والا بننا ہے. یہ نہیں کہ ہماری وجہ سے، ہم خود تو آسانی چاہتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے کوئی مشکل میں پڑ جائے، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تنگیاں مل جائیں، تو نہیں. صحابہ جب بھی یہ بات سنتے، یہ آیت سنتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو پڑھا تو سوچا کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب کیا ہے. تو کہتے میری ایک پسندیدہ لونڈی تھی، اس کو میں نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. یعنی مجھے وہ بہت پسند تھی، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اگر ہم نے رحمت لینی ہے، اللہ کے محبوب بننا ہے، اگر نیکیاں چاہیے تو ہم نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں انصار میں وہ کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کا باغ وہ کہتے اتنا خوبصورت تھا، اس میں پانی جو تھا وہ بھی میٹھا تھا اور پھل بھی اس میں بہت آتا تھا. لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی، یہ آیت سنی، تو فوری سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں وہ اپنا باغ جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے آپ کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کو اپنے چچا کے بیٹوں پہ خرچ کرو، وہ زیادہ اس کے حقدار ہیں. کلو طعام، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے کہہ دے تو لاؤ تورات پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے. یہاں پہ یہود کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو حلال کر دیا جو دین ابراہیم میں حرام تھیں. تو فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی، ہاں مگر جس کو اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا. یہ انہوں نے بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت، اپنی من پسند کی چیزیں، دودھ وغیرہ گوشت، اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا کسی بیماری کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو حقیقت میں حرام سمجھ لیا کہ یہ تو حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو خود اپنی جان پہ حرام کیا. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے کہہ دے تو لے آؤ تورات پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. یعنی تورات کے اندر تو ایسا کوئی بھی حکم نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا. فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی بھی اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے. یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو اللہ رب العزت نے ظالم کہا ہے. اور یہ پہلا ان کا اعتراض جو تھا اس کا جواب قرآن نے دے دیا. قل صدق اللہ، کہہ دے اللہ نے سچ فرمایا. سو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو ایک طرف کا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو پکا میں ہے. مبارک و ہدی للعالمین، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے. تو پہلا گھر، پہلے انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حرام کی اپنے اوپر چیزیں. لیکن دوسرا ان کا یہ اعتراض تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے جو بیت اللہ کی طرف سارے نماز پڑھتے آئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھتے آئے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف کیوں پڑھا. تو اللہ رب العزت نے ان کا اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ شروع اول جو دن تھا، یعنی جب سے یہ دنیا بنی، جو پہلی دفعہ بیت اللہ بنایا اور فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہی تھا، وہ بیت المقدس نہیں. بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی،
اور پھر اس کی طرف چہرہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پہلا گھر تو بیت اللہ ہے اور یہ اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا, لوگوں کے لیے, جس میں جو بقا ہے اور یہ بہت بابرکت ہے. یعنی برکت اس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا اضافہ ہو جائے. تو حرم میں جب ہم جاتے ہیں, اللہ سب کو لے کے جائے, جب بیت اللہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک نماز پڑھیں تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی ایک نیک عمل کی کتنی برکت ہوگی کہ عام جگہوں پہ ہم نماز پڑھیں گے, ایک پڑھیں گے تو ایک کا بدلہ ایک ملے گا یا 10 گنا عطا کر دیا جائے گا, لیکن وہاں پہ ایک نماز کے بدلے 1,00,000. اور جو وہاں صدقہ کرتا ہے اور جو وہاں قرآن پڑھتے ہیں, جو بھی عمرہ کرتے ہیں, جو حج کرتے ہیں, ان ساری عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر دے دیا جاتا ہے, کئی گنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ پہ در پہ حج اور عمرے کیا کرو, کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو, یعنی غریبی کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے, سونے اور چاندی کے میل کو ختم کرنے والی. یعنی بٹی میں لوہے کو گرم کیا جائے وہ بھی اس کو صاف کر دیتی ہے, اور پھر سونا یا چاندی گرم کیا جائے تو وہ بھی صاف کر دیتی ہے. اسی طرح حج اور عمرہ جو جتنا کرے گا اس کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا, جتنا, اس لیے پے در پہ گناہ بھی معاف ہوں گے, رزق میں اضافہ بھی ہوگا. فیہ آیات بینات, اس میں واضح نشانیاں ہیں اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ, اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے, اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. تو اس میں واضح نشانیاں, کیا نشانیاں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم جو ہے, اللہ آپ سب کو لے کے جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ ویسے ہی ان کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں ویسے ہی قدموں کے نشان. تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ جو انسان جو بھی وہ اللہ کے لیے خوشی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے پاؤں کے نشانوں کی بھی قدر کرتے ہیں. یعنی جب انسان اللہ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے تو آپ بھی دعویٰ کریں کہ ہم نے بھی انشاءاللہ یہاں پہ آتی ہیں, بیٹھتی ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اس کی محبت لے کے. اب دیکھیں وہ کتنی دیر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اتنا کہ وہ پتھر پہ نشان ہی پڑ گئے, یعنی اللہ کے لیے. تو ہم سوچیں ہم کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ کھڑے ہو لیتے ہیں؟ نہیں, اتنی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے. ہم کمزور خود کو سمجھتے کہ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے, اور میرے محبوب پیغمبر بھی کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے, یعنی اللہ کے لیے. تو اب انشاءاللہ عام دنوں میں تو اتنا کھڑا ہونا مشکل ہے, لیکن رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے ہر سنت پہ عمل کرنے کے لیے آ گیا کہ ہم اس کے اندر نیکیوں میں بھی اضافہ کر لیں, اپنی تربیت بھی کر لیں, سنت پہ عمل بھی ہو جائے. تو رمضان میں انشاءاللہ تراویح کے اندر ہم نے کھڑے ہونا ہے, وہی سنت ابراہیم کو ہم نے زندہ کرنا, جیسے وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. یعنی بیت اللہ کی میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سکون اور راحت, دل کی راحت نصیب ہوتی ہے. مشقت ہوتی ضرور ہے کہ انسان سفر کرتا ہے, مشقت تھوڑی سی, لیکن مشقت سے زیادہ جو ہے وہ اس کو اجر ملتا ہے. اور ہمارے اوپر تو اللہ کے بڑے احسان ہیں الحمدللہ. پہلے جو سفر تھے وہ انہوں نے خچروں پہ کرنے, گھوڑوں پہ کرنے, اونٹوں پہ لمبا لمبا سفر کرنا, لیکن ہمارے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے. ہم تو جہاز میں جاتے ہیں اور ایسے 3-4-5 گھنٹوں میں ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ اب بھی ہمارے لیے راستے آسان کر دے. جو مشکلیں آ گئی ہیں اللہ ان کو دور کر کے, اللہ یہ جو کورونا جیسی وبا ہے اللہ اس کو ختم کر کے ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ آسان کر دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا کہ جو زیارت کے لیے نہیں آتے, یعنی جو بیت اللہ کا حج نہیں کرتے. اور فرمایا اللہ فرماتے ہیں جب میں بندے کے جسم کو طاقتور اور صحت مند رکھوں اور وہ خوشی کے طور پر فرمایا اس کو معاشی طور پر بھی اس کو وسعت دوں تو اس پر 5 سال گزر جائیں. یعنی طاقت بھی دی ہے اللہ نے, صحت بھی دی ہے, اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے کہ وہ جا سکتا ہے, اور پھر بھی وہ نہ جائے اور 5 سال گزر جائیں تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں وہ میری طرف سے محروم ہو گیا. تو ہم نے محروم نہیں انشاءاللہ
جس کو اللہ طاقت دے وہ اللہ کے گھر کا حج ضرور کرے، اللہ رب العزت کا عمرہ جو ہے گھر کا ضرور کرے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کہہ دے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ کہہ دے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے، تم اس راستے میں نہ تو کوئی کدی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم میں سے ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ یعنی اگر یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلو گے، ان کی پیروی کرو گے تو پھر کفر کے درجے میں پہنچ جاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں سے اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے کیسے تم انکار کر سکتے ہو، جو نماز نہیں پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا، تو وہ سوچے کہ وہ کیسے اللہ کے حکم کا انکار کر سکتا ہے، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی کبھی خود پڑھ رہے ہوتے ہو، کبھی کوئی آپ کو سنا رہا ہوتا ہے، تو پھر جب اللہ کی آیتیں سن رہے ہو تو کیسے یہ بات آپ کو آمادہ کرتی کہ آپ اس کا انکار کرو، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی بھی مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی یہ ایک شرط لگائی گئی ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہو، جب بھی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تب صراط مستقیم ملے گی۔ اب راستے سے بھٹکے ہوئے جو ہم بھٹک گئے ہیں تو سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، کتنا تو مضبوط ہے، تو اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے بچوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں اور دین پہ استقامت لے آئیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین پر اگر لانا چاہتے ہیں نا تو ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو قرآن کے ساتھ وہ سفر کریں، قرآن پر استقامت کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کا عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ رب العزت سے، تو اللہ سے ڈرنا اور موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنی ساری زندگی اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرنے میں گزار دو۔ یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مایوسی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے اللہ سے ڈر کے اور مسلمانی کی حالت میں اللہ سے دعا کریں کہ مسلمانی کی حالت میں جو ہے وہ ہمیں موت آ جائے۔ اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مایوسی کا شکار ہو کے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، علیحدہ ہو جاؤ، کوئی جاب کرتے جاب کرنا چھوڑ دو، کاموں کو ترک کرنا چھوڑ دو، نہیں جی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے میں اس لیے الگ ہو گئی ہوں، یا پھر میں شادی نہیں کروں گی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے میں تو اس کے کام پہ عمل کرنا چاہتی ہوں، یا پھر کوئی یہ کہے کہ میں بچے نہیں پیدا کروں گی کیسے پالوں گی ان کے جھنجھٹ میں اللہ کو نہ بھول جاؤں تو مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یہ اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ یعنی ترک دنیا، اللہ کا ڈر نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا اور اس سے ڈر کے زندگی گزارنی، یہ اللہ کا ڈر ہے، یعنی اس سے ڈر کے زندگی گزاری جائے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بلایا نہ جائے۔ تو اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں حضرت سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کے فرمایا دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، یعنی راہ گزرنے والا۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور اپنی تندرستی سے بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے موت کے لیے سامان تیار کرو، کچھ نہ کچھ حاصل کرو۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو مضبوطی سے تھامنا اللہ کی رسی. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے. تو انشاءاللہ تھامیں گے، ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ. اب تھامنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑیں مضبوطی سے، بس یہ میں نے پکڑ لیے، اس کو سینے سے لگا لیا، نہیں، اس کو پکڑ کے چل رہے پھر. تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اصول ہیں، جو فرامین ہیں، جو ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے، سو اس کو پکڑو، اس رسی کو پکڑو. جو اس کو پکڑے گا فرمایا وہی مضبوط. اور سارے کے سارے رسی پکڑنی کیسے ہے؟ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کے پکڑنی ہے رسی، اللہ کی رسی مل کے پکڑو. کیونکہ اکیلا درخت ہو نا، اکیلا جہاں پہ لگا ہوا درخت، ایک میدان میں درخت لگا ہے بھی وہ اکیلا، تو آندیاں جو ہیں وہ اس کا آندیوں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گی. تو اسی طرح اکیلا انسان جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، مل کے قرآن کو پڑھنا، قرآن والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنا جس میں اللہ کی قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. تو فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی جدا جدا لڑائی جھگڑے، کوئی ایسی فرقہ بازیت کچھ بھی نہیں کرنا، تفرقے میں نہیں پڑھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا تم آقا علیہ السلام فرماتے تم محبت جو ہے وہ نہیں پا سکتے. فرمایا کب تک؟ تب تک تم مومن نہیں بن سکتے، اور تب تک مومن انسان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جائے. اور ایمان میں محبت کرنی پڑے گی آپس میں. تو آپس میں محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کے لیے ڈٹ جانا ہے، دین کی خاطر محبت کرنی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے تو کیوں کرتے ہیں، یعنی اپنا ساتھی دیکھیں، اپنا دوست دیکھیں، اپنا قریبی دیکھیں، اپنا جو بھی آپ کا ساتھی اس کو دیکھیں کہ اس کی محبت میں آپ قرآن کے قریب ہوئے ہیں یا دور ہوئے ہیں. اگر تو دور ہوئے تو پھر فکر کریں کہ اس کی محبت آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر چھوڑ دیں. ہاں یہ دیکھو کہ ایسی محبت جو قیامت کے دن بھی ہمارے کام آ سکے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھائے جائیں گے. اور اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتے ہیں. اب دیکھیں اس پہ کان کھڑے ہو جانے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اب کوئی بڑا ہمارے لیے کچھ پسند کرے، کوئی علاقے کا ہی بڑا کر دے، کوئی خاندان کا بڑا ہمارے لیے کچھ پسند کرے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ سوٹ کون سا ہے، یہ فلاں نے میرے لیے پسند کیا تھا، یہ فلاں کو میرے لیے اچھا لگا اور اس نے مجھے دیا. تو سوچیں رحمان کی ذات ہمارے لیے کیا پسند کر رہی ہے، تو اس پہ غور کریں کہ اچھا رحمان نے میرے لیے کیا پسند کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا اور 3 کو ناپسند کیا. تو اس کو ہم نے لکھ لینا ہے کہ 3 باتیں کون سی جو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کی پسند میں اپنی پسند ڈھونڈنی ہے، اپنی پسند بھی وہی بنا لینی، اور جو اللہ کو نہیں پسند تو اس کو ہم نے بھی نہیں پسند کرنا، وہ ہم نے بھی چھوڑ دینی ہے. تو کون سی بات؟ نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پسند کیا وہ اس لیے وہ یہ کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ اللہ کا حکم ہے اور قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ گئی ہے. نمبر 3 فرمایا جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو. اور جو 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کی ہیں وہ کون سی؟ نمبر 1 فرمایا بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یعنی بے مقصد علم نہیں ہے، فلاں یہ کہتا ہے فلاں وہ کہتا ہے، بیٹھے ہیں کوئی اور کام نہیں مل رہا تو 2-4 لوگ بیٹھ کے ہم دوسروں کی باتیں کریں، اچھا فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں نے یہ بات کی ہے. تو بعض اوقات وہ باتیں جو ہیں وہ غیبت میں ڈل جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا انسان کو باتیں کرتے کرتے غیبت میں چلی جاتی ہیں. تو فرمایا بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی. تو انشاءاللہ ٹارگٹ رکھیں کہ رمضان تربیتی مہینہ ہے تو ہم نے یہ تربیت کرنی ہے کہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے،
جب بھی کوئی بات ادھر ادھر کی کرنے لگے تو ذکر کرنے لگے. اور رمضان تو ویسے بھی تربیت ہے. روزے کی حالت میں کوئی آپ سے بات کرتے تو آپ کے میں روزے دار ہوں, یعنی روزے میں کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتی. تو نمبر 1 کہ ہم نے ادھر ادھر کی باتوں سے بچنا ہے. نمبر 2 فرمایا کثرت سوال, یعنی زیادہ سوال نہیں کرنے, کیونکہ بنی اسرائیلیوں نے زیادہ سوال کیے تو مشکلوں میں پڑ گئے, تو زیادہ سوال نہیں کرنے. نمبر 3 فرمایا جو چیز اللہ رب العزت کو ناپسند ہے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ مال کو جو ضائع کرتے ہیں نا, یعنی ضائع کرنے والے, اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے. یعنی ضرورت کی جگہ پر ہم مال خرچ نہیں کرنا, لیکن ویسے اسراف کرتے رہنا, ویسے ایسے ضائع کرتے رہنا. تو ضائع کرنے والی چیزوں کو, ضائع مال کو بھی اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے. تو اس لیے فرمایا تو فرقے میں نہیں پڑنا اور سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے, اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایسے قوت پہنچاتا ہے. اور آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں ڈالا, یوں کیا, یعنی ایسے ڈال کی مثال دی کہ مومن کے ساتھ جو ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے, جیسے عمارت کی ایک دیوار دوسری کو قوت دیتی ہے نا, ایسے مومن بھی ایک دوسرے کو قوت دیتا ہے. یعنی کوئی بھی کام ہے دین کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یوں مل کے رہنا ہے, یوں مل کے جانا ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مل کے کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم دشمن تھے تو اسے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی, تو تم اس کی نعمت سے بھائی بن گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یعنی جو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے. تو کامیابی کے لیے یہاں پہ 3 کام بتائے گئے ہیں. نمبر 1 خیر کی دعوت, خیر کی دعوت دینی ہے, امر بالمعروف نیکی کا حکم, برائی سے روکنا ہے. تو ایسے لوگ جو یہ کام کریں گے تو وہی کامیاب ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے, فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے مٹا دے, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے, اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے اس کو برا جانے. اور یہ کمزور درجہ ہے, یعنی سب سے کمزور درجہ. تو ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ کسی کو ہاتھ سے, آپ کہتے ہیں ہاتھ سے روکیں گے تو فتنہ ہوگا, کوئی لڑائی پڑ جائے گی, زبان سے روکیں گے تب بھی ڈر ہے, اور پھر اپنی کم سے کم دل میں تو اس کو برا کہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے آپ میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے, اور اگر یہ کام نہیں کیا, یعنی نہ نیکی کا حکم دیا نہ برائی سے روکا, تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا. پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. سال ہو گیا اس عذاب کو آئے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے جب سے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تو عذابوں میں مبتلا ہوں گے. اب دعا بھی کرتے ہیں تو وہ ٹال نہیں رہا. تو اس کو ٹالنے کے لیے جہاں استغفار کرنا ہے وہاں سے ہم سب نے, ہمارے سب پہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, رمضان کا مہینہ پورا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے. تو انشاءاللہ کریں گے, دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دوسروں کو بلائیں گے نیکی کی طرف. کوئی ساتھی ہے, کوئی دوست ہے, آپ خود آ رہی ہیں اپنی ہمسائی کو لے کے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نماز پڑھیں, اپنی ہمسائی کو نماز پڑھائیں, اپنے رشتہ دار, اپنی بہن بھائی, اپنے عزیز, اپنے جو بھی آپ کے دوست ہیں, جتنی ان سے محبت ہے, جہاں دنیا کی محبت ہے وہاں ان کو نماز پہ بلائیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہوگے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوگے, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی اللہ رب العزت فرماتے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا, تفرقے میں الگ الگ نہیں ہونا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ اپنے دین میں, ان کے یہود و نصارہ کے 72 فرقوں میں وہ تقسیم ہوئے, اور میری امت جو ہے وہ بدعات اور خواہشات کی وجہ سے 73 اتنے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. استغفر اللہ. تو ہم نے وہ ڈھونڈنا ہے, وہ کون ہے جو جنت میں جائے گا, تو ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہونا ہے. تو اس سے مراد فرمایا جماعت, یعنی جو اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت کریں گے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو چکھو عذاب، یعنی ایمان لائے پھر عمل کوئی نہیں کیا، ایمان لائے مسلمان بن گئے لیکن نہ نماز پڑھی، نہ کوئی عمل کیا، نہ کوئی نیکی کی، تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ چکھو عذاب، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن کئی لوگ، کئیوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، تو اللہ ہمیں بھی ان میں شمار کر دے کہ جن کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کئی جو ہیں ان کے چہرے اس دن بگڑ جائیں گے اور ان کے لیے کمر توڑ دینے والی سختی ہوگی۔ یعنی جو اچھے عمل کرے گا اس کا چہرہ دنیا میں بھی روشن اور آخرت میں بھی روشن ہے، اور جن کے دل سیاہ ہیں دنیا کے اندر چہرہ چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو، بڑا وہ خوبصورت نظر آتا ہے، فلاں بڑا خوبصورت ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے اس کی بائی فیس دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا وہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن سوچیں کہ اس کا دل کیسا ہے، دل خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، دل کہیں گناہوں کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہو گیا، اور اگر دل سیاہ ہو گیا پھر جو ہے قیامت کے دن اگر دل سیاہ ہو گیا تو پھر قیامت کے دن ان کے چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی رحمت سے مراد جنت ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے، فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہاں پہ امت محمدیہ کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے۔ اب ان کے ذمے امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے کام کو سر انجام دے، یعنی نبیوں نے جیسے، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، نبیوں نے تو آنا نہیں ہے، تو اب نیکی کا جو کام ہے وہ ان کے پیروکار جو ہیں امت کے ذمے ہے کہ اخرجت للناس، یعنی تم جو ہو یہ نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ اور کیونکہ یہ پہلے اعزاز اہل کتاب کو ملا تھا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے کوئی نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے چھین کے یہ امت محمدیہ کو دے دیا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں جو بھی کوئی قوم ایسی ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، یعنی کسی قوم میں جب اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور لوگ اس کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، ہم بڑی سطح پہ نہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں تو یہ عمل کر ہی سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ریاض پہ لے آئیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز پڑھائیں، بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کام سے روکیں، بچہ غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، حرام کاموں میں لگا ہے تو ہم اس کو روکیں، اس کو ڈانٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور وہ قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اس کو روکیں، روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود اگر وہ اصلاح نہیں کریں گے تو ان کو اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے اللہ عذاب میں مبتلا ضرور کریں گے۔ یعنی یہ پریشانیوں کا آنا ایسے ہی نہیں ہے، یہ گھروں کے اندر تنگیاں، مشکلیں، پریشانیاں، یہ کیا ہے؟ ذرا اپنے اپنے گھروں کو ذرا چیک کر لینا چاہ کے، دیکھنا ضرور کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم سربراہ ہیں تو ہم کتنی کی اصلاح کر رہی ہیں، ہمارے ذمے جو کام لگا ہے ہم کیا کر رہی ہیں، کتنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا نیکی پر ابھارتے رہو اور نافرمانی نہ کرو، یعنی کوئی نافرمانی کرنے والا اس کو روکو، ورنہ آکر فرمایا کہ اللہ تم سب کو تباہ کر دے گا، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا تم سب تباہ ہو جاؤ گے، یا تمہارے جو تم اگر تباہ نہیں ہوئے تو تمہارے اوپر جو برے لوگ ہیں ان کو حکمران اللہ مقرر کر
دیں گے. یعنی برے لوگ جو برے حکمرانوں کا آنا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور فرمایا تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اگر مومن ہو یعنی جو مومن ہے اس نے اس کے ذمے یہ کام لگ گیا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، ضرور کام کرنا ضرور ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والا. یعنی کوئی ایک ہماری وجہ سے نمازی ہو گیا، کوئی ایک ہماری وجہ سے جو ہے وہ نیکی پہ آ گیا، کوئی ایک ہماری وجہ سے جو ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، تو ہم جتنا وہ اجر کرے گا ہم برابر کے شریک ہیں. اور اگر فرمایا جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی اتنا ہی وبال ہے جتنی برائی کی پیروی کرنے والا ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی. تو ہم نے کیا بننا ہے؟ آپ لوگ ابھی فیصلہ کر لیں، ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے رمضان آنا ہے، رمضان میں ہم نے کیا بننا ہے؟ نیکی پھیلانے والے یا ہماری وجہ سے کوئی گناہ ہمیں دیکھ کے کوئی گناہ کرے؟ یعنی کوئی کام ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی فحاشی ہوتی ہے، کوئی ہمارا فیشن ایسا ہے، کوئی ہم کلچر کے اندر کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو ہم وہ کام کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کے کوئی اور بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دے گا تو ہمیں تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے. جو بھی کرے گا اس کے برابر کے حصے دار ہم بھی ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی پھیلانے والے بننا، اپنے آپ کو عملی زندگی میں ایسے لانا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کے عمل کرے، نہ کہ ہمیں دیکھ کے کوئی جو ہے وہ یہ کرے کہ ہمیں دیکھ کے گناہ کی طرف چلا جائے اور پھر ہم جو ہے وہ برابر کے اس میں گناہ کے شریک ہو جائیں. تو انشاءاللہ یہ نہیں کرنا، بلکہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کی طرف آنا. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف. اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھے پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اب یہاں پہ اللہ مومنوں کو تسلی دے رہی ہیں، مومنوں کو تسلی دی جا رہی کیونکہ جب انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے، اب آپ لوگ ہیں، ہم جب اکیلے نماز پڑھتے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، سارا دن قرآن پڑھ لیا، نمازیں پڑھی، بڑا کچھ کیا، نیکی ذکر اذکار، تو ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا. کوئی دے گا تکلیف؟ ہم نماز پڑھے تو کوئی آ کے ہمیں کچھ کہے یا کوئی ہمارے لیے کوئی الزام لگائے، کوئی باتیں کرے؟ نہیں. تکلیف کب ہوگی؟ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے. یعنی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کو پھر آپ کسی کو نماز کا کہتے ہیں، کسی کو نیکی کا کہتے ہیں، کسی کو قرآن کی طرف رغبت دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو ہمارے معاملے ہم جانے جو مرضی، نہیں ہم نے ایسے کرنا ہے جو مرضی کریں. بجائے اس کے وہ عمل کرے، وہ آپ پہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو اس کے بدلے میں کبھی تکلیف سہنی پڑتی ہے، کبھی باتیں سننی پڑتی ہیں، کبھی الزام بھی اپنے سر لینے پڑتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یعنی آپ کا کام یہ نہیں کہ اب اچھا مجھے باتیں سننی پڑیں گی، مجھے کوئی کچھ کہے گا، میں ایسے نہیں کر سکتی، میں خود کو بس نیک بنا لوں. جیسے وہ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، بس اپنے آپ کو سنوارو. تو نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جہاں سنوارنا ہے وہاں ساتھ ہی ہم نے دوسروں کی تبلیغ. کسی بات کرنے والے کی بات سے ڈرنا نہیں ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف. یعنی تھوڑی بہت جو آپ کو تکلیف آئے گی کہ ان کی بات سنی پھر تکلیف میں مبتلا ہو گئے، ان کی بات آپ کے دل کو اچھی نہیں لگی، تو یہ تھوڑی سی ہوگی. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو اس کے حق کے ساتھ لوٹے، اور نبیوں کو اس کے حق کے ساتھ فرمایا یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو اس کے حق کے بغیر قتل کیا کرتے تھے. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات بتائی جا رہی ہے. یہودی جو کام کیا کرتے تھے، لیسو سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں. یعنی اہل کتاب والے بھی سب برابر نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت نماز قیام کرنے والی جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور وہ سجدہ کرتے تھے. یعنی اہل کتاب کے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ نیکی کرنے والے تھے، نیکی کی طرف آنے والے. رات کو قرآن پڑھنا، تو پتہ چلتا ہے کہ رات کو قرآن پڑھنا دن میں قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو رات کا قرآن
زیادہ افضل. ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا اظہار کی نماز سے ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العزت بتا رہی ہیں کہ قیام اللیل، یعنی قیام اللیل کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ قرآن پڑھے. تو ویسے تو ہمیں مشکل ہے، ہم صرف سورۃ ملک پڑھ لیں یا تھوڑا بہت کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر قیام عام دنوں کے قیام سے بھی افضل ہے، اور بہترین قیام وہ ہوتا ہے جس میں قرآن پڑھا جائے. تو انشاءاللہ قرآن ہم نے پڑھنا ہے. اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو. تو انشاءاللہ کریں گے 3 چیزوں میں. کون سی؟ نمبر 1 نماز میں، نمبر 2 ذکر میں، اور نمبر 3 تلاوت قرآن میں. اگر تم پالو تو ٹھیک، ورنہ تم توفیق اور قبولیت کا دروازہ تم پہ بند ہو جائے گا. تو اگر ہم نے ان تینوں میں مٹھاس ڈھونڈ لی تو ٹھیک ہے. یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی لذت نہیں آ رہی، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کبھی اپنی نمازوں پہ غور کیے کہ میری نماز کیسی ہے؟ میں نماز پڑھتی ہوں، آپ کو خود کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. میں جہاں سورۃ فاتحہ سے لے کے آخر تک سبحان ربی العظیم کہتی ہوں، تو میں کیا، میرے خیالات کدھر ہیں، میری سوچیں تب کدھر ہیں، میں کیا سوچ رہی ہوں. کہیں وہ نہ ہو کہ نماز میں پڑھ لوں لیکن مجھے ملے کچھ نہ. تو فرمایا جب ایسی جس میں نمازوں میں نہ مٹھاس ہے، نہ ذکر میں، نہ تلاوت قرآن میں، تلاش کرو. تو تلاش کرنی پڑے گی اپنے دل کے ساتھ، یعنی دل کو حاضر کر کے، دل کو حاضر کرو اور اس کو تلاش کرو. تو ہم نے یہ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ایمان کی مٹھاس لینی ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اچھے کاموں میں سے ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین ہیں. تو یہاں پہ جو صالحین ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، آخرت پر ایمان، نیکی کا حکم دیتے، اللہ پر آخرت پر ایمان، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، تو یہی لوگ جو ہیں وہ صالح ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو نیکی بھی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، نہ ان کی اولاد، اور یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو انسان کا مال اولاد اس کے کام نہیں آئے گا. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، اس کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال جیسی جس میں سخت سردی ہے. جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے برباد کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی جہاں کسی کا ایمان جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، کسی کا مال جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی نیت درست نہیں ہوگی. تو نیت کو درست کرنا ہے. تو جو لوگ آخرت کو بھول کر اپنی ذمہ داریوں کو بلا کر صرف مال کمانے میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھار تھوڑی بہت خیرات کر دی، تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں دے دیا، دنیا کا مال اس میں کہ یہ ختم نہ ہو جائے، یا کبھی کبھی دنیا کے لیے صرف رنگ برنگ کے کپڑے لے لیے، جوتا خرید لیا، اپنی ضروریات کا پورا خیال ہے، اللہ کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، نہ کسی غریب کو دیکھا، نہ کسی اپنے خاندان کے اندر کسی مسکین کو، کسی یتیم کو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو ایسا جو ہے وہ صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہا ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو آخرت میں ملنے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا پڑے گا، اور یہ اپنی نیت کو درست کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑو. ان کی دشمنی، ان کی شدید دشمنی تم ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں وہ چھپا رہے وہ زیادہ بڑا ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو. یعنی اللہ رب العزت کی ذات بتا رہی ہیں جو منافق ہیں، غیر مسلم ہیں، منافقوں کو رازدار نہیں بنانا، غیر مسلموں کو رازدار نہیں بنانا. فرمایا وہ جو کام کرتے ہیں منہوں سے بعض اوقات ایسی باتیں وہ کر جاتے ہیں کہ ان کی منہوں سے ان کی بات، ان کا حسد، ان کا کینہ جو بھی کچھ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ان کے منہوں سے ہوتا. ہاں انتم اولائی تحبونہم، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان
سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت رکھتے ہیں, اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو, اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں اپنی چبانے لگتے ہیں. کہہ دے اپنے غصے میں مرو, بے شک اللہ سینے کی بات کو خوب جاننے والا ہے. یعنی منافقین جب اللہ رب العزت مومنوں کو, کوئی بھی مومنوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن جب ان مومنوں کی کامیابیاں دیکھ کے وہ غصے کے ساتھ علیحدگی میں ایسے ہوتے ہیں. اکثر ہوتا ہے نا جب غصہ آتا ہے تو انسان اپنے ایسے مٹھیوں کو بیچ لیتا ہے, ایسے زور سے بند کر لینا غصے کی حالت میں, تو وہ بھی یہی کرتے ہیں, اور اتنا غصہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی انگلیوں کو توڑ ہی دیں گے. اللہ رب العزت ان کے سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم صبر کرو, ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. بے شک اللہ وہ جو کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ کافر جو منافق, ان کے شریر فساد سے بچنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے. صبر اور تقوی, صبر اور تقوی جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کو اچھا نہیں لگتا کہ تم لوگ جو ہو جب آپ کو کوئی بھی کامیابی ملے تو ان کو اچھا نہیں لگتا, لیکن اللہ رب العزت مومنوں کو آزمائش پر صبر کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں, تقوی اختیار کریں اور بندگی اختیار کریں, اور غیر مسلموں سے مدد نہیں لینی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتا, اور اللہ سب کچھ سننے والے جاننے والی ہیں. یہاں سے جنگ احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے, غزوہ احد کا. اذ ہمت طائفتان, جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہمت ہار دیں. واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ ان کا دوست ہے. اللہ رب العزت فلیتوکل وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر توکل کرتے ہیں مومن, یعنی جو خالص جس کا ایمان ہے وہی اللہ پہ توکل کرنے والے. یہ ہوا ایسے تھا کہ جب 1000 کا لشکر لے کے نکلے نا تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا. اب بعض کچھ انصار ایسے تھے ان کے دل ڈگمگا گئے, انہوں نے کہا کہ آگے اتنا ان کا لشکر ہے اور ان کے پاس ساز و سامان سارا کچھ, بڑے قوی ہیں, تو ہم کہیں جو ہے شکست نہ مل جائے تو ہمیں بھی یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ڈگمگا گئے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے, لیکن اللہ نے ان کو تھام لیا. تو منافقین کو نہیں تھاما, منافقین کو اللہ رب العزت نہیں تھامتے. پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے ایمان والے دوست ہوتے ہیں مشکل وقت میں اللہ ان کو تھام لیتا ہے, مشکل وقت میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. لیکن اگر دل میں منافقت ہو تو پھر اللہ تھامتے نہیں ہیں. تو اپنے اپنے دلوں کو چیک کریں, کہیں ہمارے دلوں میں منافقت تو نہیں ہے, کہ کیا ہمارے دل پاک ہے منافقت سے کہ جب ہم مشکل میں آئے تو اللہ ہمیں تھام لے. تو جو منافق ہوتے ہیں اگر دل میں منافقت ہو تو پھر چھوٹی سی بھی آندھی ہے, یعنی بھی ہلکا سا کوئی پریشانی آزمائش کوئی ہلکی سے ٹچ ہی کرتی ہے تو وہ گر جاتا ہے انسان, کہتا ہے نا پیچھے مڑ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی پکا مخلص مومن بن جاتا ہے پھر وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ آگے بڑھتا ہے, کیونکہ مومن جو ہے وہ صبر کرنے والا ہر ایک چیز پہ. تو فرمایا مومنوں اللہ پر توکل مومن ہی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے مومن بننا ہے. مسلمان تو ہے ہی ہیں, اللہ سب کو مومن بھی بنا دے کہ ہم نے توکل کرنا ہے. تو اللہ نے ان کو تھام لیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور بے شک یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے. بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ سے ڈرو اور شکر کرنے والے بن جاؤ, اللہ کی مدد آئے گی ضرور. استقول للمؤمنین, جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں. کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو, اور اگر صبر کرو گے اور ڈرتے رہو تو وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں گے کہ تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہوتا ہے تو مدد بھی زیادہ مل جاتی ہے. یعنی اگر ایمان سچا ہو, صبر اور تقوی ہو تو مدد جو ہے وہ 3 سے بڑھ کے 5000 جو لگاتار اترنے والے جو خاص نشان والے ہوں گے. اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں, اور مدد نہیں مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب حکمت والا ہے.
تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دے، بس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ان کے لیے بدر کے احد کے مقام پر اللہ رب العزت کی مدد، لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظالم ہے۔ یعنی جب غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے نا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اس پر یہ بتایا گیا ہے کہ بندوں کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری بتا دیا گیا کہ آپ نہ کہیں کہ میری وجہ سے سارا کچھ ہے، نہیں، بندوں کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچے کہ فلاں تو نہیں بدل سکتا، یعنی ہم کر لیتے ہیں نا ججمنٹ کہ فلاں جو ایسا ہے وہ نہیں بدلے گا، وہ تو بڑا گناہ گار ہے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ تو کبھی اللہ کی طرف آیا نہیں، اس کو تو کبھی مسجد جا کے دیکھا نہیں ہے۔ تو کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اس کے رحمان کے ساتھ ہے۔ آپ تبلیغ کرتے جائیں، آپ کا کام ہے بتا دینا، کہہ دینا، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے پہ قادر ہے۔ اب اکرمہ بن ابی جہل جو تھا اور خالد بن ولید، یہ غزوہ بدر میں کفر کی جانب سے تھے، یعنی ان کی جانب سے لڑ رہے تھے، لیکن اللہ نے ہدایت دی تو کیسے احد کے اندر ان کی وجہ سے، خالد بن ولید کی وجہ سے فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی تھی، کیونکہ وہ تب کافروں کے ساتھ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ہدایت دی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ آگے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم جائزہ نہیں لگا سکتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، سود کو مت کھاؤ دگنا کر کے، جو سود کے گناہ دگنا کر کے نہیں کھانا، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پہ بات تو غزوہ احد کی ہو رہی، لیکن ساتھ ہی ایمان والوں کو سود کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ غزوہ احد کے اندر مشکل آئی تھی تو مال کی وجہ سے، مال کی محبت تھی نا، کیونکہ اس جنگ میں ناکامی کی وجہ یہی بنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی حال ہو تم لوگوں نے یہاں سے اس چوٹی کو، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ تو مال کی محبت انسان کی ناکامی کا باعث بنتی ہے، اگر وہ اس میں مشغول ہو گیا یا اپنے مقصد کو اگر وہ بھول گیا مال کی محبت میں تو وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سود کو نہیں کھانا، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، اور مغفرت کی طرف دوڑو، بھاگو، مغفرت کی طرف دوڑو، وہ جنت عرضھا، اور جنت جس کی چوڑائی جو آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس بخشش کی طرف دوڑو، اعدت للمتقین، جو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی تم اس کی طرف دوڑو۔ رحمت اور بخشش اللہ رب العزت نے تیار کی ہے، اور یہ ملے گی کیسے؟ فرمایا وہ لوگ الذین ينفقون فی السراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں مال کو اللہ کے راستے میں، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، یعنی رحمت اور بخشش جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اور جنت کیسے ملے گی؟ وہ خوشی اور تکلیف میں جب ہم مال کو خرچ کریں گے۔ اور فرمایا فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا۔ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو توبہ، فوری سے توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے بہت مشکل سے، کل قیامت
क़यामत करीब होगा, उसके दिल को अल्लाह उम्मीदों से भर देंगे। और फरमाया एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी मेरी रहनुमाई करें, ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फरमाया गुस्सा ना कर, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, यानी जन्नत में दाखिले का सबब। और ये 3 दफा, एक बार पूछने पे 3 दफा फरमाया ला तगज़ब, गुस्सा ना कर, ला तगज़ब, गुस्सा ना कर। तो हमारे मामलात भी कब खराब होते हैं? जब हम गुस्सा बहुत ज्यादा कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा हलाल से बढ़ के। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, और वो लोग जब कोई बेहयाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते तो अल्लाह को याद करते हैं, बस अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह बख्शता है। और उन्होंने जो किया इस पर इसरार नहीं करते, जबकि वो जानते हैं। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि वो गुनाह करते हैं, करते ही जा रहे हैं, बेगुनाह फाहिश गुनाह बेहयाई के काम। क्योंकि फाहिशा जो गुनाह करने को भी कहते हैं और बेहयाई के काम करने को भी कहते हैं, वो दोनों ही करते हैं और जुल्म भी करते हैं। और साथ में फरमाया अल्लाह का जिक्र करते, यानी इसरार नहीं करते, यानी कि गुनाह कर लिया और फौरी से माफ़ी मांग ली, गलती हो गई है माफ़ी मांग ली, यानी गलती करके उसके ऊपर बैठा रहे कि नहीं जी गलती हो गई है, मैं माफ़ी नहीं दोहराऊंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ढीठ बन के डट जाए उस पर, तो माफ़ी ना मांगे, तो ऐसा नहीं करना। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरा, और जो लोग माफ़ी मांग लेते हैं उनके लिए जज़ा है, बख्शिश उनके रब की तरफ से, और जन्नत जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वनिअमा अज्रुल आमिलीन, और अमल करने वालों के लिए बहुत अच्छा अजर है, बहुत अच्छा। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम, बेशक तुमसे पहले बहुत से तरीके गुजर चुके हैं, सो जमीन में चलो, जमीन में चलो, चलो फिरो फिर देखो जुटलाने वालों का अंजाम कैसा है। ये लोगों के लिए एक वजाहत है, बचने वालों के लिए एक सरासर हदायत और नसीहत। वला तहिनु वला तहज़नु, और ना कमजोर बनो और ना गम करो, और तुम ही बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। यानी बुलंदी की निशानी क्या बताई जा रही है कि अगर किसी गम या शिकस्त पर क्या करना है, सब्र करना है, कमजोर नहीं बनना, पीछे हटकर दोबारा कोशिश करना, अल्लाह से मदद चाहना, ये बुलंदी की निशानी है। क्योंकि मुनाफिक छोड़ के ईमान को जो कमजोर कर देने वाली चीज है वो यही सुस्ती है, गम है, कि इंसान जो है सुस्ती में पड़ जाए, कमजोर हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व गलबतिर रिजाल, कि ऐ अल्लाह मैं फिक्र और गम से, आजिज़ी और सुस्ती से, बुज़ली और बुखल से और कर्ज चढ़ जाने से और लोगों के गलबे से तेरी पनाह चाहता हूँ। इन यमससकुम कर्हुन, अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचा तो यकीनन उन लोगों को भी जैसा जख्म पहुंचा है। अगर तुम्हें कुछ पहुंचा, हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, यानी दिन बदलते रहते हैं, आज अच्छे हैं तो कल बुरे, आज बुरे हैं तो कल अच्छे भी आ सकते हैं। आज किसी को अल्लाह ने पावर दी है तो ये ना समझे कि ये पावर मेरे पास है तो मैं बड़ी ताकतवर हूँ, मैं बड़ा ताकतवर बन गया हूँ, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। क्योंकि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा, दिन फिरते रहते हैं। वलियअलमुल्लाह, और ताकि अल्लाह उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए और तुम में से बात को शहीद बनाए। और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करते, जो जालिम है उनको अल्लाह पसंद नहीं करते, ताकि अल्लाह उन लोगों को खालिस कर दे जो ईमान लाए और काफिरों को मिटा दे। हम हसीब, तुम क्या तुम गुमान करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक अल्लाह ने उन लोगों को नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और ताकि वो सब्र करने वालों को जान ले। यानी तुमने गुमान कर लिया कि ऐसे ही तुम लोगों को जो है मिल जाएगी जन्नत। नहीं, जन्नत इंसान को मिलनी है लेकिन थोड़ा बहुत पहले बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। तो आजमाइशें आती क्यों है? आजमाइश इंसान को खालस करती है, क्योंकि आजमाइश आती है तभी इंसान अल्लाह की तरफ रजू करता है, एक अकेला अल्लाह के लिए। तो आजमाइश इंसान को खालिस करती है, चमकाती है, काबिलियत उसकी बढ़ाती है। और जो छोटी मुश्किलात पर सब्र ना कर सके तो वो बड़ी तो कैसे करेगा? पहले अल्लाह उसको छोटी छोटी देते हैं, जब वो सब्र करने लगता है तो उसको बड़ी देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि अल्लाह उसको किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे होते हैं, किससे मैंने कोई बड़ा काम लेना है। बड़े लोगों की कुर्बानियां भी बड़ी होती हैं। यानी अब अंबिया से लेके देख लें या सहाबा की जिंदगी देखें,
सल्फ़ुस सालीन की पढ़ के देखें, जितना बड़ा ईमान था, जितने बड़े वो लोग थे, उतनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। तो छोटी सी कुर्बानी लेकिन अजर बड़ा होता है, तो कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ेगी। वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत, और बेशक तुम तो मौत की तमन्ना किया करते थे इससे पहले कि उसे मिलो, तो बेशक तुमने उसे उस हाल में देख लिया कि तुम आंखों से देख रहे थे। यहाँ पे उनकी बात की जा रही है जो जंगे बदर में पीछे रह गए थे और वो कहते थे अल्लाह जल्दी से कोई गज़वा हो, हम जाएं तो उसमें हम जो है वो शहीद हो जाए, यानी मौत की तमन्ना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उहद की कशमकश शुरू हुई, अफरा तफरी का आलम हो गया, फतह जो है वो शिकस्त में बदलते हुए देखी, मुखालिफिन के हमले हो गए, तो सारे एकदम जो थे वो घबरा गए और कुछ तो ऐसे थे वो दिल छोड़ गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर भी मशहूर हो गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। तो सहाबा जो थे वो दिल छोड़ गए कि जिसकी खातिर हम कर रहे हैं, जब वो ही नहीं रहे तो अब लड़ने का क्या फायदा है। तो अल्लाह ने साथ ही अगली आयत में उनकी इस्लाह कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, कि नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल, यानी कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि अल्लाह के लिए लड़ रहे हो। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, बेशक इससे पहले कई रसूल गुजर चुके, तो क्या अगर वो फौत हो जाए या कत्ल कर दिए जाए तो तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे, और जो भी अपनी एड़ियों पर फिर जाएगा तो वो अल्लाह को हरगिज़ कुछ नुकसान नहीं देगा। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह शुक्र करने वालों को जज़ा देता है। यानी कोई भी इंसान जो है वो अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो अल्लाह को तो कोई नुकसान नहीं कर रहा, वो कोई खर्च नहीं कर रहा, वो कोई नेकी का काम नहीं कर रहा, वो हद से बढ़ता जाए, गुनाहों को क्रॉस करता जाए, गुनाह करता जाए, तब भी अल्लाह की ज़ात में कोई कमी नहीं कर सकता, और नेकियां करे तब भी वो अल्लाह की ज़ात में कोई बढ़ा नहीं सकता, बल्कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान अपना करेगा, फायदा भी उसका अपना होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते और कि उस जो इंसान जब भी कोई भी दुख का आलम आ जाए तो क्या करना है, शुक्र, यानी अल्लाह अपने बंदों को तैयार कर रही है कि दुख और तकलीफ के जब मामला आ जाए तो कैसे संभलना है, कैसे शुक्रगुजार बनना है, क्योंकि मोमिन का हर हाल में जो है वो शुक्रगुजार है। बड़े से बड़े गम सहने तब भी शुक्र करना, दुख आ जाए तो तब भी शुक्र करना। शुक्र सिर्फ ये नहीं होता कि नेमत मिले और हम शुक्र करें, यानी हमें कुछ मिला है हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, ये हमें चीज मिल गई है। शुक्र हर मौके पे शुक्र है, यानी हर मौके पे गम मिले तब भी शुक्र है, और अगर कोई इंसान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी ले ली है, कुछ अल्लाह के लिए देना पड़ जाता है, अल्लाह की रजा में वो खुश हो जाता है, अल्लाह की रजा में वो खुश है, तो ये भी उसका शुक्र है। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल, और कितने ही नबी हैं जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की, तो ना उन्होंने उस मुसीबत की वजह से हिम्मत हारी जो उन्हें अल्लाह के रास्ते में पहुंची, और ना वो कमजोर बने, और ना उन्होंने आजी दिखाई, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करते हैं। वमा काना क़ौलुहुम, और उनकी बात इसके सिवा कुछ ना थी कि उन्होंने कहा ए हमारे रब, यानी जो मोमिन बंदा है वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है कि अल्लाह मेरे सगीरा भी माफ हो जाए, कबीरा गुनाह भी माफ हो जाए, तो माफी के लिए वो कोशिश करता है। जो मोहसिन होता है वो नेकी करता है, फरमाया उसकी दुआ क्या होती है, रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, कि उन्होंने कहा ए हमारे रब हमें हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे काम ने हमारी ज़्यादती को भी और हमारे कदम साबित रख। यानी कोई भी मामला है वो क्या करते हैं, क्योंकि मौसम वही होता है जो दूसरे के मुकाबले में अच्छा रवैया इख्तियार करता है। अब वो माफी मांगते, गुनाह हो गया, गलती होगी तो माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह जातियों पे माफ कर दे, हमारे कदम साबित रख, और काफिर लोगों पर हमारी मदद फरमा, तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया का बदला अता फरमाया और आखिरत का बदला भी बहुत अच्छा है, और अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों को कहना मानोगी जिन्होंने कुफर किया तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पर फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे, पलटोगे और नुकसान उठाने वालों में से होगे। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही बेहतर है मदद करने वाला। और हम अनकरीब उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोक डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक किया जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और इनका ठिकाना आग है, वो जालिमों का बुरा ठिकाना है। यानी जिंदगी के अंदर खौफ जो आता है वो शिरक की वजह से, ये भी वजह है
اس شرک کی وجہ سے زندگی میں خوف بھی آتا ہے اور بے برکتیاں بھی آ جاتی ہیں جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار لی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے، بڑے فضل والا۔ اور جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا، یعنی جب وہ جا رہے تھے چھوڑ کے، جب افراتفری پڑ گئی احد کے میدان میں، اس کی بات ہو رہی ہے، اور رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا، غم پہ غم، یہ غم کے پہ غم اللہ رب العزت دے رہی ہے، تو غم کے ساتھ تمہیں غم دیا اور جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو، تو مضبوط بننا ہے، یعنی پختہ کام کرنے، جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ، جو آگے ہے اس کو دیکھو۔ تو اللہ رب العزت غم اس لیے دیتے ہیں کہ انسان کو دیکھوں، اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا مضبوط ہے۔ ثم انزل علیکم، پہلے اللہ نے غم پہ غم ڈالا اور اتنا زیادہ ڈالا کہ یوں لگتا تھا جیسے دل جو ہے وہ حلق تک پہنچ گئے، اور پھر جب دیکھا یہ مضبوط ہے پھر اللہ رب العزت نے امن نازل کر دیا، اور جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کی کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دے بے شک کل ان الامر کلہ للہ، کہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، سارے معاملے۔ یہ اشارہ منافقین کی طرف کیا جا رہا ہے جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے کہا تھا کہ نہ جاؤ نہ لڑو تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ بات نہیں ہونی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا سب کا سب معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل کا ہونا لکھ چکے تھے وہ اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے تاکہ اللہ تمہیں ان کو آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینے کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم، اور بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس سے پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بڑھیں، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بڑھیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا جو انہوں نے کیا، اور بے شک یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے، اللہ رب العزت کی ذات بے حد بخشنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے لگے تھے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے وہی دیتا، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات یعنی جب بھی، کیونکہ کچھ لوگوں کی حسرت ہی اچھا یہ جنگ میں نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے نہ یہ مرتے نہ اتنی ان کو تکلیف ہوتی، تو یہ بات کہنی بھی غلط ہے، اس سے منع کیا گیا، اس جملے کے کہنے کی اجازت نہیں کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا، کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اس کی اجازت نہیں۔ یعنی اگر کسی کوئی جا رہا ہے کسی کے ایکسیڈنٹ میں موت ہوگی تو کہتے اچھا یہ نہ جاتا تو نہ ہی مرتا، تو یہ اس سے منع کیا گیا واضح لفظوں میں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کاش یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، کیونکہ ہاں احتیاطی تدابیر کریں ضرور کریں، لیکن موت کا جب وقت آتا ہے تو تدابیر بھی نہیں چلتی، کیونکہ جب موت کا وقت ہے نا وہ جب لکھا ہے پھر ایٹومیٹکلی انسان جس جگہ پہ لکھا ہے جو ٹائم پہ لکھا ہے اس جگہ پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت پہ بھی ایک گھڑی بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش ہے اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر اور بے شک اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت
یہ کی وجہ ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو. اگر تو بد اخلاق سخت دل والا ہوتا تو یقیناً تیرے گرد سے یہ منتشر ہو جاتے. اگر آپ سخت دل ہوتے سو ان سے درگزر کر فاعفو عنہم، ان سے درگزر کر اور ان کو بخش دے اور ان کے اور کاموں میں ان سے مشورے بھی لے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم کوئی پختہ ارادہ کرے تو اللہ پر بھروسہ رکھ، اللہ پر توکل کر، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت جو ایک دائی کی ڈیوٹیاں ہیں وہ سمجھا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ رحمت، نرمی، تواضع، کندھے جھکا کے ساتھیوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی فکر کرنی ہے نرمی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے اور جس چیز سے چلی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے. اور جس گھرانے میں فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی یعنی وہ نرم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انسان کے اندر نرمی آتی ہے تو وہ خیر ہی خیر آ جاتی ہے. اور نرمی اللہ جس کو دیتا ہے اس کو دنیا میں کسی اور چیز سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، یعنی نرمی اس کے لیے سب سے زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، لیکن یہاں پہ خاص جو تھا وہ مومنوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مومنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ کے پاس نجران کی ایک بنی ہوئی موٹی چادر تھی آپ کے گلے میں. ایک شخص آیا اور اس نے چادر کو کھینچا اور اس کے نشان جو تھے وہ آپ کی گردن مبارک پہ پڑ گئے اور میں دیکھ رہا تھا. اور اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے تجھے مال دیا اس میں سے مجھے بھی دو. تو کہتے اللہ کے نبی مسکرا دیے، آقا مسکرائے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور دینے کا حکم دے دیا. تو اپنا اس سے جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارا راستے میں ایسے جاتے راستے میں چھوڑ کے کوئی گھر میں آ کے ہمیں کوئی دوپٹہ نہ بھی کھینچتے ویسے بدتمیزی سے تھوڑا سا اونچی آواز سے بول کے ایسے کہہ دے کہ ہمیں کچھ چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے نرمی کا طریقہ نہیں کرتے. تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنانا ہے، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. تو نرمی کو اختیار کرنا، اگر کوئی آئے تو اس کے ساتھ نرمی سے بولنا. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا. بس اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے. وما كان لنبي ان يغل، اور کسی مومن کے لیے کبھی ممکن نہیں جو خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی. پھر ہر شخص کو پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص سے ایسا ہو گیا جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں اور اللہ کو دیکھنے والا جو وہ کر رہی ہیں جو کچھ بھی کرتے. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے بے شک کھلی گمراہی میں تھے. تو مومنوں پر خاص احسان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. اولما اصابتکم مصیبہ، اور کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یقیناً اس سے دگنی تم بھی ان کو پہنچا چکے ہو تو تم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ دیجیے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو اللہ رب العزت پوری طرح قادر ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو منافق ہیں. یعنی مومن کو اللہ تکلیف دیتے ہیں اور بعض اوقات دے رہے اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ مومن اور منافق کو پہچاننا چاہتے ہیں، کیونکہ مومن جو ہے یہ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو نکھارنے کے لیے بھی بعض اوقات تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور اس میں مومن اور منافق دونوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کھیتی کی کومپل ہوتی ہے اس کی طرح کہ جب ہوا آتی ہے وہ ہوا کبھی اس کو ادھر کرتی کبھی ادھر کرتی. تو کبھی دیکھا ہے کبھی وہ کھڑی ہو کے لیے ایک کومپل تو ہوا چلتی ہے، کبھی وہ اس طرف گرتی کبھی اس طرف گرتی.
تو کبھی وہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا مومن جو ہے اس کو پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانی، تو وہ کبھی اس طرف گرتا ہے کبھی اس طرف گرتا ہے، یعنی وہ گرتا ہے لیکن اس کے گرنے میں خیر ہی خیر ہے۔ سب تکلیفوں میں اللہ رب العزت اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسی تکلیفیں بھی دیکھتا ہے جو اس کو ہوتا نہیں ہے کہ یہ مجھے ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت مومن جو ہوتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تکلیف کے بعد آتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد پھر ضرور آتی ہے، کیونکہ تکلیفیں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بلکہ اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے، ایمان جو ہے وہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہاں، منافق کی مثال فرمایا ایسے ہے جیسے صنوبر کا درخت ہو جو بالکل سٹریٹ کھڑا ہے، اس کو جتنی مرضی تیز ہوا ہے کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، اور پھر ایک دم سے وہ جڑ سے اکھڑ کے گر جاتا ہے۔ یعنی منافق اپنے ہی تکبر میں ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے اپنی عقل میں پھر رہا ہے، اور ایک دن موت آئے گی اور وہ گر جائے گا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں لڑ رہی تھیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھیں تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی لڑائی ملوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، اور وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں تھیں۔ اللہ زیادہ جاننے والے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دو پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میدان جنگ کی وجہ سے فلاں جو ہے وہ مر گیا ہے، فلاں چلا گیا ہے، تو فرمایا اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دیکھو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، ہرگز مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس عزت دیے جا رہی ہیں۔ شہداء، اپنے رب کے پاس زندہ اور عزت دیے جا رہے، اس پر بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ الذین استجابوا للہ، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، متقی بنے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو متقی وہ بن گئے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کرنی ہے، سو ان سے ڈرو، تو اس نے اس بات میں انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ جب غزوہ بدر احد سے واپسی پہ اب مسلمان تھکے بھی بہت تھے، زخم بھی بڑے لگے ہوئے تھے اور خون بھی ان کے بہ رہے تھے، لیکن ابو سفیان جو تھا اس نے سوچا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم تو مسلمان اب کمزور تھے، اگر ہم دوبارہ سے پہ حملہ کریں گے تو وہ جو ہے مسلمان شکست میں آ جائیں گے، یعنی اب ہم ان کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے ہیں، تو ہم دوبارہ سے ان پہ حملہ کر دیں۔ جب اس نے یہ تیاری کی اور بعض لوگوں نے آ کے ان کو یہ بھی کہا کہ ان کی بڑی فوج ہے، وہ تو بڑے لوگ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، پہلے اللہ کے نبی ہمارے زخموں سے خون رس رہا ہے، نہیں، ساتھ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی کارساز۔ اور یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے جب وہ آگ میں جا رہے، اور یہی کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، اور انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوری سے یہی کلمات دہرانی چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انما ذلکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں، کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان کے بدلے خریدا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت انہوں نے دے رہی ہیں وہ
وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے. ہم تمہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. یعنی بعض اوقات اللہ رب العزت فوری اس لیے نہیں پکڑتے کہ گناہ پہ گناہ کر کے ان کی مہلت بڑھے اور ان کے لیے عذاب بڑھ جائے. ما کان اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو سال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر جو ہے وہ اطلاع کرے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان والے ہو اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہترین اجر ہے، تو اجر ملے گا ایمان اور تقوی کی وجہ سے. ولا يحسبن الذين، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، ہرگز گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے. تو جو بخل کرے گا قیامت کے دن اس کے مال کو بھی سانپ بنا کے اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بخیلی سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے برباد کر دیا، یہی چیز برباد کر دی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یقیناً بے شک یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. ہم ضرور لکھیں گے جنہوں نے کہا ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، چکھو اس کو. یہ اس کی وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرنے والا. تو اللہ کے ساتھ بندوں پر ظلم نہیں کرے گی. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق جب یہ آیت اتری نا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہ آیت اتری اور یہ آیت نازل ہوئے، پڑھنے والوں نے پڑھا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے. تو جو یہود تھے انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھو ان کا اللہ جو ہے وہ فقیر ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ. ایسی باتیں کرنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق اس محلے سے گزر رہے تھے جب وہ یہ ایسی باتیں کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا جو عالم تھا اس کو تھپڑ مار دیا. اب وہ لے کے مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے ریزن بھی بتا دی کہ اللہ نبی انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کہی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ اس کو تھپڑ مارا ہے، لیکن وہ محلہ بھی یہودیوں کا تھا، ان کے گواہ بھی سارے یہودی تھے. وہ کہتے کہ ہمارے عالم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو پھر بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی تھپڑ کھانے کے لیے، یا پھر کوئی گواہ پیش کرو. اب وہاں پہ تو کوئی گواہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار کے ان کی گواہی دے دی کہ اللہ رب العزت نے ان کی بات سن لی جو وہ کہہ رہے تھے. الذین قالوا ان اللہ، جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہمیں تحقیقی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آپ کھا جائے. کہہ دے بے شک تم سے پہلے کہ رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کے آئے اور وہ چیز لے کر بھی آئے جو تم نے کہا، تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اب تو کہتے ہو نا، کیونکہ پہلے قوموں کے لیے جو قربانی کرتے تھے وہ رکھی جاتی، آگ آتی اور وہ کھا جاتی، تو وہ کہتے ہم ایمان تب لائیں گے جب یہ نشانی ہو. تو اللہ نے فرمایا پہلے رسول نبی جو تھے وہ بھی تو یہ نشانی لے کے آئے، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے ان کو قتل کر دیا. اگر تم سچے ہو پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک یہ رسول اس سے پہلے جھٹلائے گے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کے آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں تمہارا اجر قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا. یعنی موت سے کوئی بھی بات نہیں سکتا، جتنا مرضی کوئی بھی روح جو ہے وہ کہے کہ میں موت سے بچنے والا ہوں، نہیں، کبھی نہ کبھی موت آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی شدت آئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان کا اتنی تکلیف، اتنی یعنی شدت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی انسان ہے اس نے اس مرحلے سے گزرنا ہے، یعنی اس شدت سے گزر کے جانا ہے. تو موت کی تیاری کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، موت کو یاد کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اعمال کر رہی ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے کام آ جائیں.
ہم کیا ہے کہ آخرت ہماری سنور جائے. اور فرمایا کہ جو بھی انسان عمل کرے گا اس کو پورا پورا دیا جائے گا بدلہ. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہی کامیاب ہے. تو کامیاب انسان وہی جو آگ سے بچا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکے کا سامان, یہ دنیا کی زندگی اللہ خود فرما رہی ہے, جس کے لیے تم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو, جو تم کر رہے کہ ایمان بھی اس کے لیے خراب کر رہے ہو, اپنے گھر سے محبت, اپنے بچوں سے محبت, دنیا کے مال سے محبت, تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ وقتی طور پہ ہے, یہ دھوکے کا سامان. اس کی وجہ سے کہیں غافل نہ ہو جانا. یقیناً تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے, اور یقیناً تم ان لوگوں میں سے جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی زیادہ سنو گے. اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بے شک یہ ہمت کے مقاموں میں سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یعنی صبر اور متقی بننا دونوں ہمت کے کاموں سے ہے. تو انسان کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کہ مجھے صبر آ جائے گا, نہیں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ, اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تو ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے. تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لی. سو برا ہے جو وہ خرید رہی ہیں. لا تحسبن الذین, ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کر جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جنہوں نے کیا اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جنہوں نے نہیں کیے. بس تو انہیں عذاب سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کر, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے, اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. ان فی خلق السماوات, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش, اللہ رب العزت فرما رہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے, رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کہتے ہیں جب یہ آیت اتری نا, یہ والی سورت آل عمران کے آخری جو رکوع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی. اور آپ نے فرمایا خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور غور و فکر نہیں کرتا. یعنی وہ غور و فکر نہ کرے, ان آیات کو پڑھے. تو انشاءاللہ ٹارگٹ رکھے کہ ہم نے ان میں غور و فکر بھی کرنا ہے. اور آپ اس کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے. اور حضرت حسن بصرہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی یعنی 1 منٹ جو ہے غور و فکر کرنا رات بھر قیام سے بہتر ہے. تو جب آپ آتے ہیں تو یہ نیت کر کے بیٹھا کریں کہ ہم یہاں پہ غور و فکر کرنے کے لیے آئے قرآن میں, تاکہ ہمارے لیے راتوں کے قیام سے بھی بہتر جو ہے وہ اجر مل جائے. الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں, آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اے ہمارے رب, تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک, پاک ہے تو, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب, بے شک تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا, اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. ربنا اننا سمعنا, اے اللہ, اے ہمارے رب, بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا. تو اپنے رب کے پاس ایمان لے آؤ. تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب, بس ہمارے گناہ بخش دے, ہمارے گناہ بخش دے. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ, ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے, اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر. اے ہمارے رب, ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا, ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی, یعنی جو انہوں نے دعا کی ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا, مرد ہو یا عورت, تمہارا باز میں سے ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں راستے میں عذاب دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے, یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا, اور ہر صورت میں انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے, اور اللہ ہی جس کے پاس اچھا بدلہ ہے. تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا جو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا. متاع قلیل, تھوڑا سا فائدہ ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کو جتنا مالدار دیا گیا تو وہ کامیاب, اس کو نہ سمجھ کے آپ لوگ غفلت میں نہ پڑ جانا کہ فلاں بندے بڑا مالدار ہے,
یا اس کے پاس رتبہ ہے، جس کی وجہ سے یہ تو چند دن کا سامان ہے تھوڑا سا، اور اس کو یہ دنیا دے کے بعد اوقات اللہ رب العزت اس کا حصہ جو ہے وہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چند دن کا سامان لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہے. تو وہ جو صرف دنیا کی محبت میں رہتے ان کے لیے کیا ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پہ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب دینے والا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو جو ایمان والے ہیں صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیاب ہونے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، ڈٹنا پڑے گا، کامیاب ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء، یہ غزوہ احد کے جنگ احد کے بعد سورۃ النساء فوری یہی سورت نازل ہوئی تھی، کیونکہ تب 70 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو ظاہر بات اب 70 گھر جو تھے وہ ان کے جو اوپر سرپرست تھے وہ چلے گئے، تو ان کے لیے ان کے معاملات کیسے کرنے ہیں ان سارے معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پلائیں. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر نگہبان ہے. تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ڈرتے ڈرتے زندگی گزارو، تقوی اختیار کرو. وآتوا الیتام، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور گندی چیزوں کو اچھی چیز کے بدلے اچھی چیز کے عوض نہ بدلو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ. یتیم کے ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جو یتیم ہو گئے ان کو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو. میں اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے اپنے انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر دو، 2 3 یا 4. پھر اگر ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک ہی کافی ہے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں لوٹیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ڈراؤ. وآتوا النساء، اور عورتوں کو دو ان کا مہر خوشی کے ساتھ. پھر اگر وہ ان میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار خوشگوار ہو. کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو ان کا مہر جو تھا وہ نہیں دیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں انہوں نے کیا کرنا، وہ مہر خود رکھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو شخص بیوی کو مہر دینے کے بغیر، یعنی دیتا نہیں ہے، یہ دیا بھی ہے تو خود رکھ لیا، کیونکہ مہر جو ہے نا، مہر وہ عورت کا حق ہے تو وہ عورت ہی اس کو استعمال کرے. تو جو بیوی کو مہر دینے کی نیت نہیں رکھتا، یعنی وہ بیوی کو مہر نہیں دے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کو اس حال میں گرے گا گویا کہ وہ ظالم ہو. استغفر اللہ. ولا تؤتوا السفہاء، اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کرو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان میں سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں، اور جب غنی ہو تو وہ اپنے بہت بچے اس سے، اور جب محتاج ہو تو وہ بس ایک طریقے کے ساتھ اچھے طریقے سے کچھ کھا لے. پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو گواہ بنا لو مالوں کی سپردگی کے وقت. اور اللہ رب العزت فرمائے اللہ برا حساب لینے والا کافی ہے. کہ یعنی اب یتیم، وہ بچے یتیم ہو گئے، کوئی ادھر ادھر سے ان کو سکھائے پڑھائے کہ اچھا یہ آپ کے مال کھا جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا تم کو کہ اچھا یہ بات کرتے ہیں تو جاؤ میں مال ان کا مال ان کو دے دو. تو فرمایا نہیں، وہ بے سمجھ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، آپ ان کے مال پر قائم رہیں اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، اچھے طریقے سے باتیں کرو. ہاں آزماؤ ان کو، جب وہ بلوغت میں پہنچ جائیں ان کو سمجھداری آ جائے پھر ان کا مال جو ہے ان کو سپرد کر دو. اور ہاں یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں بچے چھوٹے جلدی سے ان کا مال جو ہے کسی طریقے سے ہڑپ کر لیا جائے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے.
کیونکہ بڑے ہونے کے ڈر سے آپ زیادہ زیادہ کھاتے، بلکہ جو غنی ہے جس کے پاس خود مال ہے وہ تو اسے تو چاہیے کہ وہ بچے ہی، کنارہ ہی کرے، اور جو غریب ہے اس کو بھی چاہیے بس تھوڑا بہت طریقے کے ساتھ لے لے۔ للرجال نصیب مما، اور مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں، ان میں سے جو اس مال میں سے تھوڑا ہو یا بہت، اس سال میں کے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اور جو تقسیم کے وقت قرابت والے یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں ان میں سے اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ یعنی مال وراثت کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی ایک جگہ مال اکٹھا کیا جائے کر کے، یہ نہیں کہ اچھا سارے بہن بھائی بیٹھے ہیں یہ چیز جو ہے نا یہ میری ماں کی نشانی ہے تو میں نے رکھنی ہے، یہ میں لوں گی، یہ میں کروں گی، نہیں، تقسیم یعنی برابر کا سب میں آنا چاہیے۔ اور ساتھ میں دیکھیے کتنی اچھی بات بتا رہی ہے کہ اب مال تقسیم کرتے ہوئے خاندان کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے سامنے تقسیم ہو رہی ہے تو کوئی یتیم یا کوئی مسکین کوئی ویسے ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے جب کوئی چیز ایسے ہو رہی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ ملنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، فرمایا اگر کوئی ایسے آپ تقسیم ہو رہی ہے تو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا تو آپ کیا کریں، اس کو بھی اس میں سے تھوڑا بہت دے دیں، ٹھیک ہے، اس کو دیں، یعنی اس کا مطلب یہی تقسیم ہے کہ وراثتی بعض اوقات ویسے بھی آپ بیٹھے اپنے بچوں میں کچھ تقسیم کر رہے ہیں، بچوں کو کچھ دے رہے ہیں، ایک بچہ آتا ہے باہر سے کوئی پیغام لے کے کوئی چیز لے کے، اب آپ اس کو دے اور آپ دیکھیں گے آپ دے رہے ہوتے ہیں اپنوں کو لیکن اس کی نظر ہوتی ہے اس پہ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کی خواہش ہے، اور وہ دیکھیں وہ خواہش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ جب کوئی ایسے دیکھ رہا ہو تو اس دیکھنے والے کو تھوڑا بہت دے دو، اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں یعنی کوئی ایسی چیزیں جو دے نہیں سکتے، دینے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے، کچھ ایسا ہے وہ دے نہیں سکتے آپ، تو پھر فرمایا وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو ان سے اچھی بات کرو، یہ نہیں کہ بچہ کھڑا ہے اس کو ڈانٹتے ہیں، یا کوئی مسکین غریب آ کے کھڑا ہو گیا اس کو ایسے ڈانٹ کے کہتے ہیں چلو یہاں سے، یہاں کیا کر رہے ہو، یہ وہ نہیں، فرمایا پھر اگر دینا نہیں ہے تو کم سے کم اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو کہو کہ بھئی یہاں ہمارا یہ پرسنل میٹر ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنا معاملہ نپٹا رہے ہیں، آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اخلاق کے ساتھ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے متعلق ڈرتے ہیں، بس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ یتیموں کے معاملے میں جو کام معاملہ کر رہے ہیں نا اس بات سے ڈرے کہ اگر تم اس جگہ پہ ہوتے یعنی تمہارے بچے اس جگہ پہ ہوتے تو تم پسند کرتے کہ تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تو اس لیے ہمیں ہر موقع پہ خود کو رکھ کے سوچنا ہے، یعنی کسی کو تکلیف دیتے ہوئے خود کو موقع پہ رکھیں، کسی کو کوئی بات کرتے ہوئے خود کو رکھیں کہ میں یہ بات اپنے لیے پسند کرتی ہوں کہ مجھے کوئی یہ بات کہے، اگر کوئی چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے چاہے وہ شکوہ ہے، بات ہے، چاہے وہ جو بھی گلا جو بھی کچھ سختی کی بات ہے اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی کہنے کا حق آپ کے لیے نہیں ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور وہ قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پہ پھر قانون وراثت آ گیا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تحقیق کا حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر کا حصہ ہے، مرد کو یعنی عورت کو 1 حصہ ملے گا، مرد کو 2۔ اب ہماری اکثریت جو ہے نا وہ ظاہری چیز کو دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہے اچھا عورت کے ساتھ تو یہ زیادتی کی ہے اسلام نے، عورت کے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا ہے کہ عورت کو 1 حصہ مرد کو 2 حصے، تو اگر آپ اسلام کو گہرائی سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ مرد کو 2 حصے کیوں ملنے ہیں۔ دیکھیں مرد جو ہے نا عورت کے شادی ہوگی ہے، عورت کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے خرچ، عورت کا جو کھانا پینا لباس، اولاد کا کھانا پینا لباس، گھر کی ضروریات یہ عورت کے ذمہ، یہ مرد کے ذمہ اللہ نے لگائی ہیں، تو اب ظاہر بات ہے مرد کے ذمہ لگائی تو اس کا حصہ بھی تو بڑھانا تھا نا۔ نمبر 2 شادی کے موقع پہ مہر جو ہے وہ عورت مرد کو نہیں دیتی، مرد عورت کو دیتا ہے، تو مہر بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، نان نفقے کا بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا، تو پھر اس وجہ سے اس کو اللہ نے ڈبل کر دیا ہے۔ اور ویسے بھی عورت جو ہوتی ہے ایک تو خاوند کے حصے میں سے اس کا حصہ ملے گا، نمبر 2 وہ پیچھے سے بھی وراثت کا حصے میں سے اس کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اس کو پیچھے سے بھی مل جاتا ہے ڈبل، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اللہ کے احکام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 جو اس نے چھوڑا اگر
अगर एक औरत तो उसके लिए निसफ है, और उसके माँ बाप के लिए उनमें से हर एक के लिए एक छठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा। अगर उसकी कोई औलाद हो और अगर औलाद ना हो और उसके वारिस माँ बाप ही हो तो उसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा, फिर अगर उसके बहन भाई भी हो तो माँ के लिए छठा हिस्सा हो गया। इस वसीयत के मुताबिक जो वो कर गया और या कर्ज के बाद तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कि कौन तुम में ज्यादा फायदे वाला है। ये फर्ज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिस्से मुकर्रर कर दिए। बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। यानी आपको नहीं पता कि आपको कौन ज्यादा फायदा देगा, तो आप किसी के ऊपर नहीं ये मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, आपको क्या पता आपके जाने के बाद ये आपके लिए कोई सदका खैरात करेगा, ठीक है ना। आप तो नहीं जानते कि आपके लिए कुछ सदका करेगा कि नहीं, इसलिए सबको बैलेंस दो ताकि आप एक इक्वल होगा तो कोई ना कोई तो आपके लिए सदका करेगा ही। किसी को तो ये बात याद आएगी ना कि अच्छा मेरे वालिदैन ने जो मेरा हिस्सा जो है वो बराबर में दे के गए हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं उनके लिए कुछ दूं। वाला तुमने और तुम्हारे लिए इसका निसब है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं अगर उनकी कोई औलाद नहीं है, फिर अगर उनकी कोई औलाद हो तो तुम्हारे लिए उसमें से चौथा हिस्सा फिर जो उन्होंने छोड़ा इस वसीयत के बाद जो वो कर जाए या कर्ज के बाद। यानी विरासत की तकसीम से पहले उसकी वसीयत को देखा जाए और वसीयत जो है वो 1/3 पे जायज है, 1/3 से ज्यादा पे जायज नहीं है। और अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो पहले कर्ज अदा किया जाए, फिर वसीयत पे अमल किया जाए, फिर विरासत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स आकर इस्लाम उसने क्या किया, उसके 6 गुलाम थे, कुल तरका उसके पास और कुछ नहीं था। उसने क्या किया, 6 के 6 गुलाम जो थे ना वो वसीयत कर दिए, यानी उसे आजाद कर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बाद में पता चला ना तो आपने इरादा किया, आप कहते मेरा दिल करता था कि मैं इसका जनाजा ही ना पढ़ाऊं। यानी जिसने ये काम किया कि वो छोड़ के पीछे कुछ नहीं किया, सिर्फ इस डर से कि वारसों को ये मिल जाएंगे, इस डर से वो सारा कुछ आजाद कर गया या अल्लाह के रास्ते में दे जाना कि अच्छा ये वारसों को इसका हिस्सा मिल जाएगा, तो इससे भी मना किया गया है। और फरमाया अगर तुम्हारी कोई औलाद हो, फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद है तो उनके लिए उसमें से 8वां हिस्सा, यानी औरतों को फिर 8वां मिलेगा जो तुम छोड़ गए, इसके बाद जो वसीयत कर जाए जो तुम करके गई है कर। और अगर कोई मर्द जिसका वारस विरसा लिया जा रहा है ऐसा है कि ना तो उसके माँ बाप है ना औलाद है, या ऐसी औरत कि उसका एक भाई या बहन हो तो उसमें हर एक के लिए छठा हिस्सा है, फिर अगर वो उससे ज्यादा हो तो सब 1/3 में हिस्सेदार हैं। इस वसीयत के बाद जो कर्ज जो की गई और कर्ज भी कर्ज के बाद, और इसी तरह किसी का नुकसान जो है वो ना किया गया, यानी ऐसे नुकसान के साथ वसीयत भी नहीं करके जानी। वसीयत अल्लाह, वसीयत अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। दिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर कर दिया ये अल्लाह की हदें। और जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म माने वो उसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनकी नीचे से नहरें बहती हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदों से तजावुज करे वो उसे आग में दाखिल करेगा, हमेशा उसमें रहने वाला, और उसके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। वल्लाती यअतीनल फाहिशा, और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करें उन पर अपने में से 4 मर्द गवाह तलब करें, फिर अगर वो गवाही दें तो इन्हें घरों में बंद करो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए, या फिर अल्लाह के उनके लिए रास्ता ढूंढें। और वो दोनों जो तुम में से इसका इर्तिकाब करें सो इन दोनों को इजाद हो, फिर अगर वो तौबा कर लें और इस्लाम कर लें तो उनसे ख्याल हटा लो, बेशक अल्लाह हमेशा से बेहद कबूल तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। यानी अगर माजी में कोई गुनाह हो गए हैं तौबा करके इसरार कर लेता है तो अल्लाह माफ करने वाला है। इन्नमत तौबतु लल्लज़ीना, तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो जहालत से बुराई करते हैं फिर जल्दी तौबा कर लेते, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह फिर मेहरबान हो जाता है। और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाई वाला है। और तौबा उन लोगों के लिए नहीं जो बुरे काम किए जाते, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है कि बेशक मैंने अब तौबा कर ली, और ना उनकी जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर होते हैं। ये लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार किया है। तो तौबा जो है वो किसकी कबूल होगी, तौबा कबूल होने के लिए भी बता दिया कि उसकी तौबा कभी कबूल नहीं होनी जो मौत का वक्त करीब है, पता है अब जान निकलने वाली करता है अल्लाह मुझे माफ कर दो, अल्लाह मैं ये सदका करता हूँ, अल्लाह मैं वो करता हूँ, अल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो ऐसे इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी निज़ा के आलम में। दूसरा, सूरज के मगरब से तुलू होने के बाद, यानी जब सूरज मगरब से तुलू हो जाएगा क़यामत आ जाएगी
تب جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہونی. اب وقت ہے, اب معافی مانگ لیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ, اور نہ انہیں اس لیے روکے رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے کچھ لے لو, مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدل کے لانے کا ارادہ کرتے ہو تو تم میں سے اگر کسی ایک کو تم نے خزانہ دیا ہے تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو واپس, یا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لو گے. یعنی اگر کسی کو کوئی خزانہ دے دیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے تو اسے واپس نہیں لینا کہ تم اس کے اوپر کوئی بہتان لگاؤ. وکیف تأخذونہ, اور تم اسے کیسے اس سے لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو, کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے. ولا تنکحوا, اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے گزر چکا, بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور سخت جو غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے. یعنی ستیلی ماؤں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم, اور حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بہنوں کی بیویوں کی مائیں, اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم ملتے ہو, یعنی عورت کی جو پہلی بیٹیاں ہیں ان سے. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی اس سے پہلے, یا وہ فوت ہو گئی ہے, یا پھر ویسے کوئی مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اگر اس کی بیٹی جوان ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر رخصتی ہو گئی ہے, ملاپ ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بعد نہیں ہو سکتا. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویوں سے جو تمہاری پشتوں سے ہے, اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو گزر چکا, یعنی پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے, لیکن اب جو ہے وہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتے. ہاں, ایک اگر فوت ہو گئی ہے, دوسری ہے, ایک چلی فوت ہو گئی تو دوسری ہے, تو وہ اس کی جگہ پہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. الا ما قد سلف, مگر جو پہلے ہو چکا, یعنی جو غلطیاں, جو گناہ, جو کوتاہیاں پہلے کرنی ہیں. ان اللہ کان غفورا رحیما, اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے. جو گزر چکا ہے اس کو بھول جاؤ, بھول کے آگے بڑھو, معافی مانگو, اپنے اگلے راستے زندگی کے آسان کرو, تو اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی. تو اللہ ہم سب پہ بھی رحمت فرمائے اور سب کو بخش دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و نستغفرک و نتوب الیک.